بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سانس کی بدبو کے لیے قدرتی اور ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ سانس کی بدبو، جسے ہیلیٹوسس بھی کہا جاتا ہے، شرمناک اور سماجی طور پر پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اگرچہ سانس کی بو کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے کہ منہ کی ناقص حفظان صحت، بعض غذائیں، تمباکو نوشی، خشک منہ یا بنیادی طبی معاملات، جس کے لیے بہت سے لوگ روایتی علاج جیسے ماؤتھ واش یا دانتوں کے طریقہ کار کے متبادل یا تکمیل کے طور پر قدرتی اور ہومیوپیتھک علاج کو تلاش کرتے ہیں۔ منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اول دانتوں کی صحت کو برقرار رکھیں۔ دن میں 2 بار دانتوں کو برش کرنے اور روزانہ فلاس کرنے سے کھانے کی ذرات اور تختی کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جو سانس کی بدبو کا باعث بن سکتے ہیں۔ زبان کو کھرچنے والے سے زبان کو صاف کرنا یا اسے نرمی سے برش کرنے سے بدبو کے لیے ذمہ دار بیکٹیریا اور ملبہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ دانتوں کے کسی بھی بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے دانتوں کا باقاعدہ چیک اپ اور صفائی ضروری ہے۔ کافی مقدار میں پانی پینے سے تھوک کی پیداوار کو تیز کرنے میں مدد ملتی ہے، جو قدرتی طور پر منہ کو صاف کرتا ہے اور بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو کم کرتا ہے۔ لہسن، پیاز اور مسالوں جیسے تیز بو والے کھانے سے پرہیز سانس کی بدبو کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ سیب، گاجر اور اجوائن جیسے کرکرے پھل اور سبزیاں کھانے سے دانت صاف کرنے اور تھوک کی پیداوار بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کا علاج۔ اجمودا۔ تازہ اجمودا کو چبانے سے اس میں کلوروفل مواد کی وجہ سے سانس کو تر و تازہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جو قدرتی ڈیوڈورائزر کا کام کرتا ہے۔ پیپرمنٹ اور اسپیئرمنٹ۔ ان جڑی بوٹیوں میں مینتھول ہوتا ہے، جو قدرتی سانس کو تازگی بخشنے والی خصوصیات رکھتا ہے۔ پودینے کے تازے پتے چبانے یا پودینے کی چائے پینے سے سانس کی بدبو سے لڑنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سونف کے بیج۔ سونف کے بیجوں کو چبانے سے ان کی اینٹی مائکروبیل خصوصیات کی بدولت سانس کو تر و تازہ کرنے اور ہاضمے میں مدد مل سکتی ہے۔ پروبایوٹکس۔ پروبایوٹک سے بھرپور غذا جیسے دہی یا خمیر شدہ کھانے میں فائدہ مند بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو منہ کو بدبو کو کم کرتے ہوئے منہ کو مائکروبائیوم توازن بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ضروری تیل۔ ٹی ٹری آئل۔ اس کے اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے چائے کے درخت کے تیل کو گھر میں بنائے گئے ماؤتھ واش کے بطور جز استعمال کیا جا سکتا ہے، یا سانس کی بدبو سے لڑنے میں مدد کے لیے غرارے کے طور پر پانی میں گھول کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیپرمنٹ آئل۔ ماؤتھ واش کے طور پر 1 گلاس پانی میں پیپرمنٹ آئل کا 1 قطرہ شامل کرنے سے سانس کو تر و تازہ کرنے اور بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو مارنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہومیوپیتھک علاج۔ نکس وامیکا۔ یہ دوا اکثر معدے کے مسائل یا ہاضمے کی خرابی سے وابستہ سانس کی بدبو کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ سلیشیا۔ سلیشیا ان لوگوں کے لیے بہتر دوا ہے جو منہ کی اچھی حفظان صحت کے باوجود ناگوار سانس لیتے ہیں، خاص طور پر اگر مسوڑھوں کے مسائل یا دانتوں کے پھوڑے ہوں تو۔ کاربولک ایسڈ۔ جب سانس کی بو منہ اور گلے کی خشکی سے وابستہ ہو تو ہومیوپیتھک پریکٹس میں کاربولک ایسڈ تجویز کی جاتی ہے۔ ہائیڈروجن پیرو آکسائڈ کے غرارے۔ ہائیڈروجن پیرو آکسائڈ ایک حصہ ہائیڈروجن پیرو آکسائڈ سے 2 حصے پانی کے حل کے ساتھ غرارے کرنے سے منہ میں موجود بیکٹیریا کو مارنے اور سانس کو بہتر تازہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے، تاہم اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے اور نگل نہیں جانا چاہیے۔
بغیر شوگر کے گم یا پودینہ چبانا۔ بغیر شوگر کے گم چبانے یا چینی سے پاک پودینہ کو چوسنے سے تھوک کے بہاؤ کو تیز کیا جا سکتا ہے اور سانس کی بدبو کو عارضی طور پر روکا جا سکتا ہے۔ بری عادات میں تبدیلیاں۔ تمباکو نوشی سے پرہیز اور الکحل کے استعمال کو محدود کرنے سے منہ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے اور سانس کی بو کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یوگا یا مراقبہ جیسی آرام دہ مشقوں کے ذریعے تناؤ کو کم کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے خشک منہ سے وابستہ سانس کی بدبو کے واقعات کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دانتوں کے کسی بھی بنیادی طبی مسائل کو حل کیا جائے جو دائمی ہیلوٹیسس کی وجہ بن سکتا ہے۔ اگر ان علاج کے باوجود سانس کو بو کو برقرار رہے، مستقل بو پھر بھی آتی رہے یا اس کے ساتھ دیگر علامات پیدا ہوں تو دانتوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔